بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ابو سفیان کا قبول اسلام۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش کے سب سے بڑے علمبردار تھے، اور تقریباً قریش کے تمام معرکوں میں ان کی فوج کے افسر بھی یہی ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے اسلامی لشکر کی خبر لینے کے لیے مکہ سے باہر نکلے تھے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے گرفتار کر لیا، لیکن جب گرفتار ہو کر رحمت للعالمین کے دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں تو وہاں سے معافی کا حکم ہو جاتا ہے، اور اسی کا یہ اثر ہے کہ یہ ابو سفیان فوراً اسلام کے خلقہ بگوش ہو جاتے ہیں، اور اب ہم ان کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن ایک شخص ہامتا کھامتا ہوا حاضر ہوا۔ صرافہ رحمت نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، مطمئن رہو، میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 روز مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ اس وقت انصار کو یہ خیال ہو کر رنج تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی اقامت فرمائیں گے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو فرمایا، نہیں، بلکہ اب تو ہماری موت و حیات تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کا امیر مقرر فرما کر خود مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔